اپنی جولانگاہ زیر آسماں سمجھا تھا میں، آب و گل کے کھیل کو اپنا جہاں سمجھا تھا میں۔ ایک خاص سطح سے آگے بڑھ کر میں نے دیکھنے کی کوشش نہیں کی، یعنی میرے ویژن میں پرابلم تھا، میرا بڑا ویژن نہیں تھا۔ یعنی میں اس دنیا ہی کو اپنی کوشش کی جگہ سمجھتا تھا، اور مٹی اور پانی کے کھیل کود کو میں اپنی دنیا سمجھتا تھا۔ بے حجابی سے تیری ٹوٹا نگاہوں کا طلسم، ایک ردائے نیلگوں کو آسماں سمجھا تھا میں۔ جب اللہ تعالیٰ تو نے اپنا حجاب ہٹایا اور جب تو ظاہر ہوا مجھ پہ، تب مجھے پتہ چلا کہ یہ جو آسمان ہے یہ تو صرف ایک نیلی چادر ہے۔ اس وقت مجھے انکشاف ہوا، یعنی اللہ تعالیٰ انسان سے دور نہیں ہے۔ ردائے نیلگوں، نیلی چادر، بے حجابی، ظاہر ہونا۔ کارواں تھک کر فضا کے پیچ و خم میں رہ گیا، مہر و ماہ و مشتری کو ہم انا سمجھا تھا میں۔ یہ سورج، چاند اور مشتری، ان کو اقبال اپنا دوست سمجھتے تھے، اپنا ساتھی سمجھتے تھے، لیکن اقبال چلتے رہے اور یہ سب تھک گئے۔ یعنی انسان جو ہے وہ آگے اگر محنت کرتا رہے اور چلتا رہے تو بقیہ ساری چیزوں کو پیچھے چھوڑ جاتا ہے۔ عشق کی ایک جشن نے طے کر دیا قصہ تمام، اس زمین و آسماں کو بے قرار سمجھا تھا میں۔ عشق وہ طاقت ہے، عشق وہ ذریعہ ہے جس کے ذریعے انسان اپنی ذات کو اور شعور کائنات سے روشناس ہو سکتا ہے۔ یعنی عشق جو ہے اس میں ایک موزانہ کیفیت ہوتی ہے اور وہ حقائق کو بے نقاب کر سکتا ہے۔ کہہ گئیں راز محبت پردے داری حیائے شوق، تھی فغاں وہ بھی جسے ضبط فغاں سمجھا تھا میں۔ پردے داری حیائے شوق، چھپے رہنے کا شوق، فغاں فریاد، ضبط فغاں فریاد کو دبائے رکھنا۔ میری پردہ داریوں سے ہی میرے عشق کا راز فاش ہو گیا، میری ہی پردہ داریوں نے میرے عشق کو عام کر دیا۔ گویا جسے آہ فریاد ضبط سمجھا تھا وہی میری فغاں بن گئی اور عام ہو گئی۔ تھی کسی درمندائے رہرو کی صدائے دردناک، جس کو آواز رحیل کارواں سمجھا تھا میں یہ سمجھا تھا کہ کسی نے اعلان کیا کہ کارواں جانے والا ہے، لیکن یہ میری غلطی تھی، وہ تو خود ایک بھٹکا ہوا مسافر تھا جس کی درد بھری آواز تھی۔ درماندہ رہرو، پیچھے رہ جانے والا مسافر، صدائے دردناک، درد سے بھری ہوئی آواز، آواز راحیل کارواں، قافلے کی روانگی کی آواز۔ تو بھی بت خانے کے لیے بیٹھا ہے اور میں بھی، دونوں کے بت مٹی کے ہیں اور ان کے فنا ہونے میں کسی قسم کا کوئی شبہ نہیں۔ یعنی اس دنیا میں انسان مٹی کے بنے ہوئے بت کی طرح ہے اور اس کو بھی مر جانا ہے، ختم ہو جانا ہے۔